بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کو 35 روز ہو گئے ہیں، جبکہ مودی سرکار نے وادی میں محرم الحرام کے جلوسوں پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ قابض افواج نے 7 محرم کے جلوس پر پیلٹ گنوں کی فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ کر کے متعدد کشمیری زخمی کر دیے تھے۔ کوریج کرنے والے صحافیوں پر بھی تشدد کیا گیا اور کیمرے توڑ دیے گئے۔ دوسری جانب متحدہ جہاد کونسل نے بھارتی افواج کے خلاف جہاد کا باقاعدہ اعلان کرنے کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے، تاہم حتمی قدم اٹھانے سے پہلے عالمی برادری کو موقع دیا جائے گا کہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لے اور ایشو کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرائے۔ اگرچہ پھر بھی عالمی برادری نے کوئی ایکشن نہ لیا تو مسلح تحریک شروع کر دی جائے گی۔ معزز ناظرین، ہمیں دستیاب اطلاعات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں مسلح جدوجہد کی حامی متحدہ جہاد کونسل میں بھارتی افواج کے خلاف جہاد کا باقاعدہ اعلان کرنے پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ متحدہ جہاد کونسل سے منسلک ذرائع کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کشمیر میں اس وقت مسلح جدوجہد موجود نہیں ہے، تاہم اعلان جہاد سے جہاں اس تحریک کو تقویت ملے گی، بلکہ یہ ایشو عالمی برادری کی توجہ کا مرکز بھی بن جائے گا۔ تاہم چونکہ پہلی بار امریکہ نے بھی بھارتی اقدامات پر اپنا رد عمل دیا ہے، لہٰذا متحدہ جہاد کونسل میں یہ تجویز رکھی گئی ہے کہ جہاد کا باقاعدہ اعلان کرنے سے پہلے ایک بار پھر عالمی برادری کو موقع دیا جائے کہ وہ کشمیر ایشو کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کروائے اور بھارتی مظالم کو فوری رکوائے۔ ناظرین کرام، متحدہ جہاد کونسل میں یہ تجویز بھی اس لیے زیر بحث ہے کہ جب اعلانیہ طور پر تاریخ دے کر اور مسئلہ کشمیر حل نہ ہونے پر مسلح تحریک شروع کی جائے گی تو پھر عالمی برادری اور میڈیا کے اندر یہ بات ضرور بحث آئے گی کہ کشمیریوں نے ہر طرف سے مایوس ہو کر مسلح جدوجہد شروع کی۔ تاہم ابھی یہ تجویز زیر بحث ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے حالات پر بھی مکمل نظر رکھی جا رہی ہے۔ جلد ہی کوئی فیصلہ منظر عام پر آ سکتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ واضح رہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کو مسلسل 36 روز ہو گئے ہیں۔ انٹرنیٹ سمیت مواصلاتی رابطے منقطع ہیں۔ حریت قیادت اور سیاسی رہنما بدستور گھروں میں نظر بند اور جیلوں میں قید ہیں۔ کشمیری نوجوانوں کی پکڑ دکڑ میں مزید تیزی آ گئی ہے، جبکہ محرم الحرام کے جلوسوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ گزشتہ روز سری نگر میں 7 محرم کا جلوس نکالنے والے عزاداروں پر بھارتی فورسز نے پیلٹ گنوں سے فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ کی، جس کی وجہ سے متعدد عزادار زخمی ہو گئے۔ بھارتی فورسز نے جلوس کی کوریج کرنے والے صحافیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کے کیمرے توڑ دیے گئے۔ بھارتی فورسز کے تشدد سے 4 صحافی بھی زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب قابض بھارتی فوج نے ہندواڑہ میں زیر حراست نوجوان کو تشدد کر کے شہید کر دیا ہے۔ ریاض احمد کو بدھ کے روز گرفتار کیا گیا تھا۔ معزز ناظرین، دوسری جانب امریکہ نے پہلی مرتبہ کشمیر کے حالات پر اپنی پالیسی واضح کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے بھارت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کا احترام کیا جائے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان مورگن آرٹیگس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں تاجروں اور مقامی سیاسی رہنماؤں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریوں اور کشمیریوں پر عائد کی جانے والی پابندیوں پر امریکہ کو شدید تشویش ہے۔ ہمیں مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس کی بندش پر بھی تشویش ہے۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی انتظامیہ پر زور دیا کہ وادی میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس کو بحال کیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کی مقامی سیاسی قیادت سے مذاکرات کا آغاز کرے اور اپنے وعدے کے مطابق جلد از جلد انتخابی شیڈول کا اعلان کرے۔ معزز ناظرین، یاسین ملک کے نمائندہ خصوصی رفیق ڈار سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کی جماعت نے مسلح جدوجہد ترک کر دی تھی، آپ کے خیال میں یہ فیصلہ کیوں کرنا پڑا اور اس کے نتائج کیسے رہے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم نے بندوق چھوڑنے کا جو فیصلہ کیا تھا اس سے ہمیں 100% نتائج ملے۔
کیونکہ عالمی برادری کی خواہش تھی کہ امن اور مذاکرات کو چانس دیا جائے۔ بھارت کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ ہم امن کے راستے کو اختیار کر کے اپنی جد و جہد کریں۔ امریکہ اور برطانیہ کی بھی یہی سوچ تھی۔ اس سے ہمیں اخلاقی برتری بھی ملی، لیکن بین الاقوامی برادری نے اس جانب توجہ نہیں دی۔ پھر 9/11 کے بعد تو سپر پاور نے بالکل ہی کہہ دیا کہ تشدد کے لیے کوئی گنجائش نہیں، صرف امن کا راستہ ہوگا۔ ہم نے کہا ہم تو آپ کے اس نقطے سے پہلے ہی اتفاق کر چکے ہیں کہ مسلح جد و جہد کا راستہ نہیں چنیں گے۔ اس سلسلے میں یاسین ملک نے پورے کشمیر میں ایک مہم چلائی اور 6000 جگہوں کا دورہ کیا، جس میں لوگوں سے پرامن جد و جہد کے حق میں بات کی، ان سے دستخط لیے۔ 15 لاکھ لوگوں نے اس دستخطی مہم پر دستخط کیے۔ یہ کہنا تو مناسب نہیں ہوگا کہ ہم نے بین الاقوامی برادری کی یا سپر پاور کی خواہش کی تکمیل کی، البتہ اس کی بات ضرور مانی، لیکن فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں سے خوف نکل گیا۔ معزز ناظرین، ایک طرف تو جہاد کی بات ہو رہی ہے اور دوسری جانب یاسین ملک اور ان کی پارٹی کی طرف سے سفارتی کوششوں اور پرامن مذاکرات پر زور دیا جا رہا ہے۔ اب قیادت کو بہت کچھ سوچنا پڑے گا، بڑے دور رس فیصلے کرنا ہوں گے۔ آزادی کی جد و جہد تو راستہ ہی قربانی کا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی راستہ اپنایا جائے گا، انشاءاللہ ہم اس میں ضرور کامیاب ہوں گے۔